بڑا ہو گیا. امام حسین کو مسئلہ بتا رہا ہے, مسجد کے امام کو نہیں, امام حسین. ہم نے کہا اچھا سنو مولوی صاحب, جبریل ان کے نانا کے پاس آتے تھے کہ تمہارے نانا کے پاس؟ نہیں, آتے تو تھے انہیں کے نانا کے پاس. ہم نے کہا قرآن ان کے نانا پر اترا کہ تمہارے نانا پر اترا؟ آگے نہیں اترا تو انہیں کے نانا پر. ہم نے کہا شریعت کا قانون ان کے نانا کے گھر میں سیٹ ہوتا تھا کہ آپ کے نانا کے گھر میں؟ آگے نہیں, سیٹنگ تو ان کے نانا گھر میں. ہم نے کہا جبریل وہاں آئے, قرآن وہاں اترا, مسئلہ سیٹنگ وہاں ہوئی, تو وہ مسئلہ بیسی جانتے تھے کہ تم بیسی جانتے تھے؟ یہی بات تو ہم بول رہے ہیں کہ امام حسین کو جھوٹ بول کر جان بچا لینا چاہیے. ہم نے کہا جواب سنیے, آپ بھی سنیے. میں نے کہا امام حسین کو یہ مسئلہ یاد تھا, بھولے نہیں تھے. ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, 72 کی جان بچ جاتی ہے, مسئلہ ان کو معلوم تھا. لیکن امام حسین کے سامنے دو مسئلہ تھا, 72 کی جان بچائی جائے یا قیامت تک نانا کی امت کا ایمان بچایا جائے. امام حسین کے سامنے دو مسئلہ تھا, جھوٹ بولنے سے 72 کی جان تو بچ جائے گی, لیکن قیامت تک نانا کی امت شرابی کے انڈر میں چلی جائے گی. اس لیے حسین نے فیصلہ یہ کیا 72 کو دے کے اسلام کو بچا لیا جائے. بہت اچھا مدعا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا, کھچڑا کے پیچھے ہاتھ دھو کے کہیں پڑا ہوں؟ کھچڑا حرام, کھچڑا ہماری بات کو ہم بتا رہے ہیں. بہت اچھا. کربلا کے بعد جب مختار بن عبید ثقفی حاکم ہوا, بے شک سن لیجیے علمی بات, یزید کے بعد جب مختار بن عبید ثقفی حاکم ہوا, وہ بڑا حسین کا اور اہل بیت کا عاشق تھا. اس نے اعلان کیا جو لوگ کربلا میں گئے تھے, جو لوگ سپورٹ کیے تھے, جو لوگ اچھا سمجھتے تھے, جہاں ملے پکڑ کے مارو. اعلان ہو گیا, پکڑو مارو. اب پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. اب جس کو جہاں موقع ملا یزیدیوں کو بھاگنا شروع کیا. تو چل, میں آیا, میں چل, تو آیا, بھاگ تو بھاگ, بھاگ بھاگ. جس کو جہاں جگہ ملی بھاگا. آپ کو معلوم ہے 3 جہاز ہندوستان میں بھگیڑو آئے تھے. یہ میں نہیں کہتا, اقبال اعظمی جو کلکتہ میں حیات کے نقش حیات کے ایڈیٹر تھے, انہوں نے کہا تاریخ کے حوالے سے کہ 3 جہاز یزید کے سپورٹر مختار کے سپاہی کے پٹائی کے ہمارے انڈیا بھاگ گیا پانی کے راستے سے. 3 جہاز. یہ جو کھچڑا ملیدہ شربت بند کر رہے ہیں اسی بھگیڑو کی اولاد ہے, اسی بھگیڑو کی اولاد ہے. ان کے باپ دادا نے حسین کا پانی بند کیا, یہ شربت بند کر رہے ہیں. ان کے باپ دادا نے حسین کا کھانا بند کیا, یہ کھچڑا بند کر رہے ہیں. بتا رہے ہیں کہ ہم آدمی ادھر ہی کے ہیں, رہتے ادھر ہیں, کام ادھر کا کرتے ہیں, رہتے ادھر. کیا نقطے کی بات ہے بابا. ورنہ بتائیے کھچڑا میں خرابی کیا ہے؟ میں نے ایک وہابی سے پکڑ کے پوچھا تھا کھچڑا حرام کہا, ہم نے کہا اس میں حرام کیا چیز ہے, بولو ہم نکال دیں گے. 80 روپیہ کلو باسمتی چاول حرام ہے, کہتے نہیں. کیا 70 روپیہ کلو چنا کا دال حرام ہے, کہتے نہیں. کہا ٹاٹا کا نیمک ڈالا حرام ہے, کہا کلکتہ سے گرم مسالہ لائے حرام ہے, کہا 600 روپیہ کلو کھاٹی گھی ڈالا حرام ہے, کہتے نہیں. کہا بیوی نہا دھو کے پکائی حرام ہے, کہا برتن ماں دھو کے بنایا حرام ہے, کہا چولہا نہیں پوت کے بنایا حرام ہے, کہیں سب سامان الگ الگ حرام ہے, کہا کہ نہیں. کہا سب کو پھینک کے بنا دیا کھچڑا, سب کا حرام ہو گیا. چاول حرام نہیں, دال حرام نہیں, نمک حرام نہیں, گھی حرام نہیں, مسالہ حرام نہیں, بیوی حرام نہیں, برتن حرام نہیں, چولہا حرام نہیں, کھچڑا حرام کیوں ہوا؟ کیا بات ہے, جلدی بتا, ورنہ بہت مار ماروں گا. میرا مکان آ رہا ہے, جہاں سے ٹرین گزرتی ہے تو پیسنجر کانپتے ہیں کہ جلدی بھاگے, بڑی ٹیڑھی جگہ ہے. بہت مار ماروں گا.
مسلمان حرام کھاتے ہیں، بول دیا حرام ہے، سب مسلمان حرام خور ہیں؟ جلدی بتا۔ کہا اصل میں اس میں حرام کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر حرام ہوا کہیں؟ کہا اس کو بنا کے آگے رکھ کے جو آپ دعا کر دیا اسی لیے حرام ہو گیا۔ ہم نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، کھچڑا آگے دعا کیا گیا حرام، مریضہ آگے دعا کیا گیا حرام، شربت آگے دعا کیا گیا۔ کئی بات ہم بولتے ہیں آگے رکھ کے دعا کرنے سے وہ چیز حرام ہو گئی۔ ہم نے کہا تمہارے ابا مرے، کفن پہنے، کھاٹ پر لیٹے، امام صاحب دعا کیے، آگے تمہارا باپ دعا کیا، تمہارا باپ بھی حرام ہے۔ کھچڑا آگے دعا کیا گیا حرام، ملیدہ آگے دعا کیا گیا حرام، زردہ آگے دعا کیا گیا حرام، حلوہ آگے دعا کیا گیا حرام، مرغا آگے دعا کیا گیا حرام، تیرا باپ آگے دعا کیا گیا حرام۔ بول تیرا باپ حرام ہے، تو حرام کی اولاد ہے۔ قسم خدا کی چھچندر گلے میں اٹکا دوں گا، نہ اگلے بنے گا نہ نگلے بنے گا۔ کیا کہنے پہلے سوچ لو، ورنہ تمہاری زبان بدھی سے نکالنا جانتا ہے۔ کیا کہنے؟ تقریر ابھی میں نے شروع نہیں کیا ہے، شہادت کی تقریر 1400 برس سے لوگ کر رہے ہیں، ختم نہ ہوئی، ایک رات میں ہم کا بیان کریں گے؟ بس موٹی موٹی بات سن لیجیے۔ بے شک۔ اچھا، حسین سے اور یزید سے جو جھگڑا ہوا، یہ جھگڑا کس بات پہ جھگڑا تھا؟ مکان کا، دکان کا، کھیت کا، کھلیان کا، گاڑی کا، باڑی کا، ہاڑی کا؟ یہ جھگڑا کس بات کا تھا؟ جھگڑا صرف اور صرف اس بات پر تھا، یزید کا کہنا تھا میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے آپ ہم کو خلیفہ مان لیجیے۔ حسین نے کہا تو بے نمازی ہے، تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تو شریعت میں مداخلت کرتا ہے، تیرا میرے ہاتھ تیرے ناپاک ہاتھ میں نہیں جا سکتا، میں تجھ کو خلیفہ نہیں مان سکتا۔ یہ ہاتھ نانا کے پاک ہاتھ میں گیا ہے، شرابی کے ناپاک ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ میں تجھ کو خلیفہ نہیں مانوں گا، بے نمازی خلیفہ نہیں ہوگا، شرابی خلیفہ نہیں ہوگا، جواری خلیفہ نہیں ہوگا، فاسق خلیفہ نہیں ہوگا، فاجر خلیفہ نہیں ہوگا۔ آج جب محرم کا چاند نظر آتا ہے، ہر جگہ خلیفہ دیکھیے گا، 2.5 گز کا پگڑی، ایک ہاتھ میں ڈنڈا، دھوتی میں خلیفہ، لنگی میں خلیفہ، پیجامے میں خلیفہ، پینٹ میں خلیفہ، داڑھی ہو تو خلیفہ، نہ ہو تو خلیفہ، چلو پی کے الو خلیفہ، نماز نہیں پڑھتا خلیفہ، تاڑی پی رہا ہے خلیفہ، گانجا پی رہا ہے خلیفہ۔ ارے نام سنے گا، سمارو خلیفہ، منگلو خلیفہ، بدھن خلیفہ، جمعراتی خلیفہ، جمعن خلیفہ، عیدن خلیفہ، بقرعیدن خلیفہ، اتوارو خلیفہ، ڈوڑو خلیفہ۔ خلیفہ کا تو حیدہ خوب پڑا، جس کو دیکھیے خلیفہ، بہت مقدس لفظ ہے خلیفہ۔ خبردار کسی غلط آدمی کو خلیفہ مت بناؤ، محرم میں خلیفہ بناؤ، ہم منع نہیں کرتے، خلیفہ بناؤ ہم منع نہیں کرتے، لیکن بنانے سے پہلے سوچو وہ خلیفہ کے لائق ہے کہ نہیں۔ اور جو لوگ خلیفہ بنتے ہیں مولانا، وہ بننے سے پہلے سوچیں کہ ہم خلیفہ کے لائق ہیں کہ نہیں۔ خلیفہ بہت اونچا لفظ ہے، بہت مقدس و پاک لفظ ہے۔ خلیفہ کون تھے؟ صدیق اکبر تھے۔ خلیفہ کون تھے؟ فاروق اعظم تھے۔ خلیفہ کون تھے؟ عثمان غنی تھے۔ خلیفہ کون تھے؟ مولا علی تھے۔ آج خلیفہ کون ہے؟ گجڑی ہے، بھگڑی۔ لفظ کی قدر کرو، جیسے لفظ مولوی، آج جس کو کس کو لوگ مولوی کہہ دیتے ہیں، جو داڑھی رکھ لے ٹوپی پہن دے، مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب۔ وہ منع بھی نہیں کرتا کہ ہم مولوی نہیں ہیں، وہ اندر اندر خوش ہے کہ جو پڑھ کے مولانا ہو گئے، ہم بغیر پڑھے مولانا ہو گئے، بڑا خوش ہے۔ جبکہ مولوی نہیں ہو تو مولوی کہنا گناہ، حافظ نہیں اس کو حافظ کہنا گناہ۔ اعلیٰ حضرت کو کسی نے حافظ لکھ دیا تھا تو بیٹھ کے امام محمد رضا خان روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہ ہم کو فلاں نے خط میں حافظ لکھ دیا ہے، ہم حافظ نہیں ہے، وہ گناہگار ہو گیا۔ اب اس کو گناہ سے بچانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے 28 دن میں 30 پارہ قرآن یاد کر لیا تاکہ وہ گناہ سے بچانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات اعلیٰ حضرت
چلا، جو حافظ نہیں اس کو حافظ نہیں کہنا چاہیے، جو عالم نہیں اس کو عالم نہیں۔ اب تم علامہ تو کہہ رہے ہیں، مولوی نہیں ہے ٹھیک سے، اس کو بولتے ہیں علامہ۔ اب پتہ نہیں عین سے علامہ ہے کہ حدیث سے العما والحفیظ۔ آج جس کو دیکھ کے داڑھی رکھ لے ٹوپی پہن لے موڑی صاحب ہے نا، عام طور پر کلکتہ میں دیکھیے گا ٹوپی پہن لیا داڑھی رکھ لیا موڑی صاحب، اور موڑی صاحب منع نہیں کرتا کہ مولوی نہیں ہے، اندر آٹا کی طرح گل ہے۔ اچھا ہم بغیر پڑھے مولانا ہو گئے۔ اب داڑھی رکھ کے ٹوپی پہن کے پان بیچ رہا ہے، پان والا موڑی صاحب۔ داڑھی رکھ کے ٹوپی پہن کے چائے بیچ رہا ہے، چائے والا موڑی صاحب۔ ٹوپی پہن کے داڑھی رکھ کے کھینی بیچ رہا ہے، کھینی والا موڑی صاحب۔ ٹوپی پہن کے داڑھی رکھ کے صابن بیچ رہا ہے، صابن والا موڑی صاحب۔ ارے وہ کلکتہ میں داڑھی رکھ کے ٹوپی پہن کے تاڑی بیچتا، اس کو لوگ بولتے ہیں تاڑی والا موڑی صاحب۔ توبہ 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 توبہ، 1000 بار توبہ، 1,00,000 بار توبہ۔ جب بغیر پڑھے لکھے کمپاؤنڈر نہیں ہو سکتا، جب بغیر پڑھے لکھے دربان نہیں ہو سکتا، جب بے پڑھے لکھا چوکیدار نہیں ہو سکتا، تو بے پڑھے لکھا مولوی کیسے ہوگا؟ آپ نے یزید سے کہا تو خلیفہ نہیں ہوگا، میں تجھ کو خلیفہ نہیں مانوں گا۔